الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللہ ہی کی بہترین نام ہے، تم انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان ناموں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ان ناموں کو پڑھو اور ان ناموں کے وظائف کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حکم ربی ہے کہ تم انہی ناموں سے دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرو، لیکن اس میں بہت سی معمولات ہیں، بہت سی گہرائیاں ہیں۔ نام ہیں، نام کے عدد نکلتے ہیں، نام کے اسم اعظم ہوتے ہیں، بہت سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جو فرض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے یا کرتی ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ جن کی فرض نمازیں مکمل ہیں، فرائض مکمل ہیں، واجبات مکمل ہیں، اور ان کے پھر نفل بھی قبول ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ یقیناً ہم صبح اٹھتے ہیں اللہ کے حکم سے، رات کو سوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندے کو نوازتا ہے، اور رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ اور پتھر میں جو ایک کیڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رزق کا وعدہ کیا ہے۔ ایک پہاڑوں میں، جنگلات میں جو جانور رہتے ہیں، اور سمندروں میں جو مچھلیاں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اور پہاڑوں کی چٹانوں میں، جو جنگلات میں جو پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک چڑیا ہے، وہ نکلتی ہیں صبح کے وقت، اپنے بچوں کے لیے اپنے منہ میں رزق لے کر آتی ہے، اور وہ جو رزق لاتی ہیں اس کو کھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو کھا لیتے ہیں اور وہ بچا کے نہیں رکھتی، وہ پھر اڑتی ہے صبح کے ٹائم پہ، اس توکل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا رازق اس کو عطا کرے گا رزق۔ جس نے کل عطا کیا آج بھی وہی عطا کرنے پر قادر ہے۔ حکم ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ الحمدللہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ اب غور کریں، ذرا سوچیں کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور اس میں 14 آیت سجدہ تلاوت ہے۔ میں اور آپ غور کر لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اور 16 رمضان اور پھر جمعہ کا دن ہو، آپ کو انشاءاللہ 7 بار جو آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جمعہ کی مکمل ایک سورت قرآن مجید میں اپنی برکتیں لٹا رہی ہے۔ کیا ہم نے سورہ جمعہ کی تلاوت کی؟ کیا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی؟ کتنی ہی برکتیں، کتنی ہی فضیلت رکھی گئی ہے سورہ کہف میں اور سورہ جمعہ میں۔ اور کیا ہم رات کو سونے سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کیا ہم سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں؟ آج ہم اپنے گھروں میں بجلی کے ساتھ ساتھ UPS کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، گرمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 2 لائنیں بھی لگاتے ہیں۔ یہ تو ہوگی دنیا کی معاملات اور جو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ایک بات یہ بھی سوچیں کہ جب قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی تو روشنی کی ضرورت ہے،
وہاں پر بھی اے سی سے زیادہ ٹھنڈی اور معطر خوشبوؤں کی ہمیں ضرورت ہے، حاجت ہے۔ اور جیسے ہم تنہائی میں رہیں گے اور ہمیں وہاں پر روشنی بھی چاہیے، وہاں پر ایئر کنڈیشنر بھی چاہیے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چاہیے، اور جنت کی کھڑکیاں بھی ہم نے کھلوانی ہیں اپنے قبر میں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے میری بہنوں اور میرے دوستوں؟ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ صورت برکتیں لٹا رہی ہے 29ویں سپارے میں، اور یہ شروع کی پہلی صورت ہے، 2 رکوع ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل جو اس کو روزانہ بعد نماز مغرب، بعد نماز عشاء روزانہ روٹین کے ساتھ پڑھے گا، جب وہ مرے گا یہ بخشش کے لیے جھگڑا کرے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ عز و جل، یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے پڑھتی تھی، تو اسے معاف فرما دے یا رب العالمین، اسے بخش دے۔ اور قرآن اور روزہ شفاعت کرے گا، قرآن اور روزہ شفاعت کرے گا، اے رب کریم اس نے سارا دن گناہوں سے بچتا رہا اور نیکیاں کرتا رہا اور کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا، روزہ شفاعت کرے گا، ڈھال بن کے آ جائے گا، اے رب کریم میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اسے معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے جو قرآن کو تلاوت کرنے والے عاشق قرآن ہیں اور قرآن شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی، تو خدا را آج سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے حلال کی تلاش میں نکل جائیں، اس کے حلال ہی کمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں یہ ہر جائز اور حلال کام کے لیے ہے، ہر جائز اور حلال کام کے لیے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا پورا نام ضرور بتائیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، بسم اللہ والحمد للہ یا قادر، اور جیسے ہی آپ نے وضو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 7، 10، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے اپنی حاجت کو اپنے دل سے ظاہر کرنا ہے، یا باری تعالیٰ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں، اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ اور اب آپ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وظیفہ سن لیں۔ الحکم الحکم، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، الحکم الحکم پڑھتے جائیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔